الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عرب کے لوگ چوری میں اس قدر مشہور تھے کہ ان کے نام بطور ضرب المثل مشہور ہوئے۔ ان چوروں کو ذؤبان العرب یعنی عرب کے بھیڑیے بھی کہا جاتا تھا۔ تکبر کی رذیل صفت بھی عرب جاہلیت میں حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ جزیمہ ابرش کے تکبر کی حالت یہ تھی کہ کسی کو اپنا مشیر، وزیر اور ہم نشین نہیں بناتا۔ وہ کہتا تھا کہ فرقدین ستارے میرے ہم نشین ہیں۔ بنی مخزوم بھی تکبر کے لیے کافی شہرت رکھتے تھے۔ اس طرح بہت سے قبائل اس رذیل صفت میں ممتاز اور مشہور عوام تھے، لیکن اس عیب سے خالی کوئی بھی قبیلہ نہ تھا۔ اس تکبر کا نتیجہ تھا کہ انبیاء کرام، رسول اور ہادیان برحق کے مواعظ حسنہ سننے اور احکام الہی کی فرما برداری کرتے تو اس کو عیب جانتے تھے۔ اگر کسی قاتل یا دشمن پر اس کی زندگی میں دسترس حاصل نہ ہو سکتی تو اس کے بیٹے، پوتوں اور رشتہ داروں سے بدلہ لیتے تھے۔ جب تک انتقام نہ لے لیں چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر سبب عداوت یاد نہ رہے، عداوت پھر بھی یاد رہتی تھی۔ بہت سے شخصوں کو صرف اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی ہے اور ان کا قتل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہ بتا سکتے تھے کہ ان سے کیوں دشمنی ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے عزیز و اقارب اپنا منہ کسوٹتے اور بال نوچتے اور ہائے وائے کرتے تھے۔ عورتیں بال کھولے سر پر خاک ڈالے جنازہ کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔ جس طرح ہندوستان میں ہندو لوگ مردہ کے غم میں سر کے بال اور داڑھی مونچھ منڈوا دیتے ہیں، عرب جاہلیت میں عورتیں بھی اپنا سر منڈوا دیتی تھیں۔ رونے، پیٹنے اور ماتم کرنے کے لیے اجرت پر عورتیں بلوائی جاتی تھیں۔ وہ خوب زور و شور سے نوحہ کرتی تھیں۔ دفن سے فارغ ہو کر دسترخوان بچھایا جاتا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ اسلام نے ان تمام مراسم جاہلیت کو مٹایا۔ جنون دیووں اور پریوں کے بھی بہت قائل تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ پریاں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ جنوں کو وہ غیر مرئی مخلوق سمجھتے، مگر ساتھ ہی یقین رکھتے تھے کہ مجردات اور مادیات سے مل کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہی عقیدہ ان کا شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی نسبت تھا۔ عمر بن یربوع کی نسبت اس کا خیال تھا کہ آدمی اور غول بیابانی کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ جس اونٹنی کے 5 بچے ہو چکے ہوں اور 5واں نر ہو اس کو بحیرہ کہتے اور اس کا کان چید کر چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جہاں چاہے کھاتی چرتی، پھر کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ اگر بھیڑ کے نر بچہ پیدا ہوتا اس کو بتوں پر چڑھا دیتے، مادہ ہوتا تو اپنے لیے رکھتے۔ اگر 2 بچے نر اور مادہ پیدا ہوتے تو ان کی قربانی نہیں کرتے۔ اس کا نام وسیلہ ہوتا تھا۔ جس نر اونٹ کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اس کی بڑی عزت کرتے، نہ اس پر بوجھ لاتے، نہ خود سوار ہوتے اور سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا نام حام ہوتا۔ بتوں کے سامنے یا بت خانوں کی ڈیوڑی پر 3 تیر رکھے رہتے تھے۔ ایک پر لا، دوسرے پر نعم لکھا ہوتا اور تیسرا خالی ہوتا۔ یہ تیر ایک ترکش میں ہوتے۔ جب کوئی خاص اور اہم کام درپیش ہوتا تو جاتے اور ترکش میں سے ایک تیر نکالتے۔ اگر لا والا تیر نکل آتا تو اس کام سے باز رہتے، نعم والا نکلتا تو اجازت سمجھتے، خالی تیر نکلتا تو پھر وہ دوبارہ تیر نکالتے یہاں تک کہ لا و نعم میں سے کوئی ایک نکل آتا۔ رتم ایک قسم کا درخت ہے۔ جب کہیں سفر میں جاتے تو جاتے وقت رتم کے کسی باریک شاخ میں گرہ لگا جاتے۔ سفر سے واپس آ کر دیکھتے کہ اس شاخ میں گرہ لگی ہوئی ہے یا کھل گئی۔ اگر گرہ لگی ہوئی دیکھتے تو سمجھتے کہ ہماری بیوی پاک دامن رہی ہے۔ اگر گرہ کھلی ہوئی پاتے
تو یقین کر لیتے کہ عورت نے ہماری غیر موجودگی میں ضرور دکاری کی ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی اونٹنی کو اس کی قبر کے پاس باندھ کر اس کی آنکھیں بند کر دیتے یہاں تک کہ وہ مر جاتی، یا اس اونٹنی کے سر کو اس کی پشت کی جانب کھینچ کر سینے کے قریب لا کر باندھ دیتے اور اسی حالت میں چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ یہ کام ان کے عقیدہ کے موافق اس لیے کیا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد جب یہ شخص قبر سے اٹھے گا تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی بستی میں جائے اور وہاں کی وبا کا اس کو خوف ہو تو چاہیے کہ اس بستی کے دروازے پر کھڑا ہو کر خوب زور سے گدھے کی سی آوازیں نکالے تاکہ وبا سے محفوظ رہے۔ جب کسی کے پاس 1000 سے زیادہ اونٹ ہو جاتے تو ان میں جو سانڈ ہوتا اس کی دونوں آنکھیں نکال لیتے تاکہ تمام اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ جب کسی اونٹ کو داء العر یعنی خارش کا مرض ہوتا تو مریض کو نہیں بلکہ تندرست اونٹ کو داغ دیتے اور یقین رکھتے کہ اس کے اثر سے بیمار اونٹ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ نابغہ کا شعر اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو نے غیر کو تو چھوڑ دیا اور اس کا گناہ میرے اوپر اس طرح لاد دیا جیسے کہ ار کی بیماری کے مریض اونٹ کو چھوڑ کر اس کے عوض تندرست اونٹ کو جو مزے سے چر رہا ہو داغ دیا جاتا۔ اسی طرح جب کوئی گائے پانی نہ پیتی تو بیلوں کو مارتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جن بیلوں پر سوار ہو جاتا ہے اور گایوں کو پانی پینے سے روکتا ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا تو مقتول کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ جس کا نام حامہ ہے نکلتا ہے اور جب تک انتقام نہ لے لیا جائے برابر چیختا پھرتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بعض انسانوں کے پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے، جب وہ سانپ بھوکا ہوتا ہے تو پسلی کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی عورت کے بچے مر جایا کرتے ہوں اور عورت کسی شریف متمول آدمی کی لاش کو اپنے پاؤں سے خوب کچلے تو پھر اس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جن خرگوش سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے جنوں سے محفوظ رہنے کے لیے خرگوش کی ہڈی بطور تعویذ ان کے بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ بنی تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ جاری تھی۔ اس رسم دختر کشی پر وہ فخر کرتے اور اپنے لیے نشان عزت سمجھتے تھے۔ بعض گھرانوں میں یہ سنگ دلی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ لڑکی جب بڑی ہو جاتی یعنی خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور اس کی عمر 5-6 سال کی ہو جاتی تب اس کو اچھے کپڑے پہنا کر سنگ دل باپ خود لے کر بستی سے باہر جاتا، جہاں وہ پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود آتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی اور باپ سے امداد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر اور مٹی ڈال کر اس کو دبا دیتا اور زمین ہموار کر کے واپس چلا آتا، اور اس طرح اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرتے۔ بنی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اسی طرح اپنی 10 لڑکیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کی اس ظالمانہ رسم سے عرب کا کوئی بھی قبیلہ پاک نہ تھا، مگر بعض قبیلوں میں یہ حرکت کثرت سے ہوتی تھی اور بعض میں کسی قدر کم ہوتی تھی۔ عرب جاہلیت میں قمار بازی کے بہت شائق تھے۔ زیادہ تر ازلام کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا۔ ازلام جوا کھیلنے کے خاص تیر ہوتے تھے جن پر نہیں لگے ہوتے تھے۔ ان کی تعداد 10 ہوتی تھی۔ ہر ایک تیر کا جدا جدا نام ہوتا تھا۔ بالترتیب ان کے نام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں: غز، توام، رقیب، نافس، حلس، مبل، معلی، فصیح، منیح اور وغد۔ ان میں سے ہر ایک تیر کا خاص حصہ ہوتا تھا۔ مثلا غز کا ایک حصہ، توام کے 2، رنیب کے 3، اسی طرح ایک بڑھتا گیا یہاں تک کہ معلی کے 7 حصے قرار پائے۔ باقی آخر کے 3 تیروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ 10 مالدار لوگ موٹی موٹی بکریوں کو مول لیتے
اور ان کو ذبح کر کے 28 حصوں پر تقسیم کرتے، تمام تیروں کو ایک ترکش میں کسی ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیتے، وہ ایک ایک تیر نکال نکال کر ایک ایک شخص کے ہاتھ میں دیتا جاتا، جو تیر جس شخص کے پاس آتا اسی کے موافق اس کو حصہ مل جاتا، پچھلے 3 تیر جن کے ہاتھ میں آتے وہ تینوں محروم رہتے۔ یہ جوا خاص کعبہ کے اندر حبل کے سامنے کھیلا جاتا تھا۔ ایک طریقہ قمار بازی کا یہ تھا کہ تھوڑی سی ریت جمع کر کے کوئی چیز اس میں چھپا دیتے، اس کے بعد اس ریت کو 2 ڈھیریاں کر دیتے اور دریافت کرتے کہ بتاؤ وہ چیز کون سی ڈھیری میں ہے۔ جو شخص ٹھیک بتا دیتا وہ جیت جاتا اور جو غلط بتاتا وہ ہار جاتا۔ عرب اور اس کے باشندوں کی نسبت جو کچھ بیان ہوا یہ ظہور اسلام اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف آوری سے پہلے کی حالت ہے۔ اہل عرب کے اخلاق، عادات، معاشرت، مذہب، عقائد وغیرہ کی نسبت جو کچھ اوپر بیان ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1 صدی پہلے تک کی حالت ہے، اور یہی حالت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک قائم تھی۔ قارئین کرم خود غور فرمائیں کہ جن لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو اسلام کے اول مخاطبین بنے کس قدر پست اور ذلیل حالت میں تھے۔ پھر آئندہ ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے اثر سے عرب کے انقلاب کا حال پڑھ کر سنائیں گے، جس سے آپ کو اچھے سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت اور اسلام کا اثر کس عظیم شان طاقت کا نام ہے، اور یہ اندازہ اور بھی زیادہ صحیح اس وقت تک ہو سکے گا کہ جب بعثت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت کی ساری دنیا پر ایک مجموعی نظر ڈالیں۔ ایران دنیا کے نہایت مشہور، قدیم اور باعزت ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عہد قدیم میں ما آبادی مذہب اس ملک میں رائج تھا، پھر ما آبادی مذہب کی اصلاح و تجدید کے لیے بہت سے پیشوایان مذہب بطور مجدد اس ملک میں ظاہر ہوتے اور اصلاح دین کا کام کرتے رہے۔ اس سے پہلے دور کے ختم ہونے تک زرتشت نے دین آتش پرستی از نو جاری کیا، جو دین ما آبادی کے ایک اصلاح شدہ حالت کا نام سمجھنا چاہیے۔ زرتشت نے اپنے آپ کو ہادی برحق بتایا اور بہت جلد ایرانی سلطنت اور ایرانی رعایا کا مذہب زرتشتی دین ہو گیا۔ ایرانیوں نے غالباً دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی۔ ایرانیوں کے انتہائی عروج کے زمانہ میں ان کی حکومت روم، بلکہ مصر سے لے کر چین و منگولیا اور کوہ ہمالا اور خلیج فارس سے بحیرہ خزر و کوہ الٹائی تک وسیع تھی۔ تمام بر اعظم ایشیا میں ان کا تمدن غالب تھا۔ ان کی تہذیب ایشیا کے ہر ملک میں قابل تقلید، ان کے اخلاق ہر ایشیائی قوم کے لیے قابل اقتداء سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی حالت ظہور اسلام کے وقت اس قدر خراب اور ذلیل ہو چکی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کے سبب اپنی ایک ایک خوبی برباد اور زائل کر چکے تھے۔ زرتشت کو خدائی صفات دے کر انہوں نے خود کو معبودان باطلہ میں شامل کر لیا تھا۔ اس مذہب میں خالق خیر اور خالق شر، 2 معبود یزدان ہرمن کے نام سے پوجے جاتے تھے۔ آگ کی پرستش اعلانیہ خوب زور و شور سے ہوتی تھی۔ چاند، سورج اور ستاروں، سیاروں کی پرستش بھی رائج تھی۔ چوری اور رہزنی کا بھی ملک میں زور تھا۔ زنا کا رواج اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ مزدک ناہنجار نے سرے دربار کسرائے دیران کی بانوئے سلطنت کو بے عصمت کرنے کی فرمائش کی، اور فرما روائے ایران نے اس کی اس نامعقول و حیا سوز جرت کی مخالفت ضروری نہ سمجھی۔ آپس کی نا اتفاقی و درندگی، بغض و حسد، دھوکہ بازی، فریب دہی، زبردستوں کا زیر دستوں کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھنا وغیرہ وہ معائب تھے جنہوں نے ایران پر ہر طرف سے نحوست و ادبار کو اس طرح متوجہ کر دیا تھا
جیسے سیلاب نشیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تمام علوم، تمام تہذیب، تمام اخلاق فاضلہ اور تمام انسانی خوبیاں ملک ایران کو خالی کر چکی تھیں، اور وہ ملک جو کسی زمانہ میں تہذیب و تمدن کا منبع و مرکز تھا، یکسر تاریک ہو چکا تھا۔ نہ صرف ستارہ پرستی و آتش پرستی، بت پرستی، مشاہیر پرستی ہی رائج تھی، بلکہ بادشاہ، وزراء، سپہ سالار اور امراء بھی عوام سے اپنی پرستش کراتے تھے۔ اس عذاب سے ایرانی مخلوق اس وقت آزاد اور ملک کی تاریکی اس وقت دور ہوئی جب کہ مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحانہ قدم رکھا۔ ایرانی شہنشاہی کے مد مقابل دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت رومیوں کی سلطنت و حکومت تھی۔ روم و یونان کی تہذیب بھی بہت قدیم و شاندار تھی۔ ان کے علوم و فنون اور شوکت و عظمت مشہور آفاق ہو چکی تھیں۔ طب، ریاضی، ہیئت، منطق، فلسفہ، حکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی ملک بھی یونان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی ملک میں سقراط، بقراط، لقمان، افلاطون، ارسطو پیدا ہو چکے تھے۔ اسی ملک میں سکندر جیسا فتح مند ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ یونانی کیسر، جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا، نہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باوجود ان مادی و علمی ترقی کی، چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی میں روم اور یونان اس قدر ذلت اور پستی کی حالت کو پہنچ چکے تھے کہ ایران کی تاریکی روم و یونان کی تاریکی سے ہرگز زیادہ نہ تھی۔ جس طرح ایران میں ہر مقروض اپنے آپ کو بطور غلام کے بیچ ڈالتا تھا، اسی طرح یونان میں غلاموں کی کئی قسمیں تھیں۔ ایک قسم غلاموں کی ایسی تھی کہ وہ یونان سے باہر دوسرے ملکوں میں لے جا کر نہیں بیچی جاتی تھی، لیکن عام طور پر اکثر غلام غیر ملکوں میں لے جا کر اس طرح فروخت کیے جاتے تھے جس طرح گھوڑے، بیل، اونٹ، بکری وغیرہ فروخت کیے جاتے۔ آقا اپنے غلام کو اسی طرح قتل کر دینے کا حق رکھتا تھا جس طرح کوئی شخص اپنے مویشی کو ذبح کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو خود بیچ ڈالتے اور دوسروں کا غلام بنا دیتے تھے۔ روم و یونان میں غلاموں کو شادی کرنے کا اختیار نہ تھا۔ ان میں اور ان کی اولاد میں کوئی قانونی رشتہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 200 برس بعد تک عیسائیوں میں راہبوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، لیکن چھٹی صدی میں راہبوں کی یہ کثرت شام و یونان اور روم میں اتنی ہو گئی کہ ہر شخص جو عزت و تکریم کا خواہاں ہوتا رہبانیت اختیار کر لیتا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم عورتوں میں بھی رائج ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خانقاہ جو راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کی قیام گاہ تھی، قابل شرم حرکات کا مقام بنی۔ بعض راہب صحرا نشین بھی تھے۔ عورتوں کی جائز عزت اور والدین کی تعظیم قطعاً مفقود ہو چکی تھی۔ چوری، زنا، دھوکہ بازی عام طور پر رائج تھیں۔ گداگری معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، جو طوفان رہبانیت کا لازمی نتیجہ تھا۔ توحید اور خدا پرستی کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ زاہدوں، راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کو خدمت گزاری سے رضامند کر لینے کے ذریعے نجات کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے جاتے۔ امراء غرباء کو اپنا خادم اور ان سے بطور غلام خدمت لینے کو اپنا جائز حق سمجھتے۔ بادشاہ اور سپہ سالار رعایا کا مرتبہ حیوانوں سے برتر نہیں جانتے، اور کاشتکاروں کی تمام محنت و مشقت کے نتیجہ پر خود قابض ہو کر بقدر قوت لا یموت ان کے لیے کچھ قدر کلیل چھوڑ دیتے تھے۔ مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصر، ابو الہول کے مجسمے اور موجودہ زمانے میں تہہ خانوں سے برآمد ہونے والی اشیاء سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو وہ بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کا آماج گاہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کیے
اور بہت دنوں تک قابض و متصرف رہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ ان حملہ آوروں کی تہذیب و تمدن نے بھی مصر پر ضرور اپنا اثر ڈالا ہوگا اور مصریوں کی تہذیب نے ضرور ترقی کی ہوگی۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا۔ مصر کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ہر ایک اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں تمام وہ معائب موجود تھے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ رومی دیونانی جو فاتح حکمران قوم سمجھے جاتے تھے، رعایا کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ جو عیوب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے، وہ سب کے سب زیادہ خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں راج تھی۔ زناکاری اور غارت گری کے لیے ترغیب دہ اصول و قواعد بنا لیے گئے تھے۔ قتل انسان معمولی بات اور تفریح گاہوں کے لیے سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خودکشی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ غرض کہ مصر کی تاریکی بھی کسی ملک کی تاریکی سے کم نہ تھی، اور تہذیب و شائستگی کی علامات مصریوں کے اعمال و اخلاق سے بالکل معدوم تھے، اور جہالت و تاریکی جس قدر چاہو موجود تھی۔ اشوک، چندرگپت اور بکرماجیت بڑے بڑے نامور مہاراجے ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ ہیئت، ریاضی، فلسفہ وغیرہ علوم پر ہندوؤں کو خاص طور پر ناز تھا۔ کرشن، رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذاہب کی حکایات اور مہابھارت و رام لیلا کے رزمیہ افسانے بھی ان کو یاد تھے۔ لیکن جس زمانہ کی دنیا کا ہم اس وقت معائنہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان سے خارج ہو رہا تھا اور برہمنی مذہب بتدریج زور پکڑ رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑے صوبے پر بھی کوئی ایک عظیم الشان سلطنت اور حکومت قائم نہ تھی۔ تمام ملک میں بت پرستی کا زور، شور اور خوب دور دورہ تھا۔ بدھ اور برہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا یکساں طور پر موجب نجات سمجھی جاتی تھی۔ برہمنوں اور بدھوں کے بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلو بے پہلو رکھے ہوتے تھے اور بڑے جوش عقیدت کے ساتھ پوجے جاتے تھے۔ چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر قسمیہ حد تک بتوں سے خالی نہ تھا۔ بھام مارگیوں کی پلید اور حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصہ میں قبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ زنا کاری کے لیے مصریوں کی طرح اصول و قواعد مقرر ہو کر داخل مذاہب سمجھے گئے تھے۔ سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کیں۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی یہ حالت تھی تو عوام کی بدتمیزیاں کچھ ان سے بھی بڑھ کر ہی ہوں گی۔ اسی زمانہ کے بعض تصانیف جو آج پرانی اور مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں، ان میں ہندوؤں کے اخلاق کو نہایت پست اور ان کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہیں۔ ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور شرم گاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج اور ہر طرف جاری و ساری تھی۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی تاریکی کس قدر عظیم اور اہم تھی۔ جن ملکوں کا ذکر ہم نے بیان کیا، یہ سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں اور یہی مشہور متمدن ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آباد و سرسبز اور متمدن ممالک میں شمار ہو سکتا تھا۔ چین کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشش، تاؤ اور بدھ، تین مذاہب کی کیمیاوی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈا اور ٹارٹارک ایسڈ کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر اس حالت میں کوئی سکون اور امن کی کیفیت پیدا ہوئی تو اسی وقت جب کہ مسلمانوں کی ایک جمعیت نے
چین میں داخل ہو کر سکونت اختیار کی اور اپنی اخلاقی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکستان، روس، برہمہ، یورپ وغیرہ میں انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو دنیا واقف نہ تھی یا ان کو بمشکل انسان کہا جا سکتا ہوگا۔ بہرحال کوئی بھی قابل رشک خوبی ان میں موجود نہ تھی۔ مذکورہ بالا حالات سننے کے بعد یہ بات بآسانی ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربع مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلقاً نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا پر اس سے پہلے کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب و تمدن، اخلاق، علم و حکمت، معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تیرا و تاریک ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں خدائے تعالیٰ کے مرسل اور ہادی و رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھا، لہٰذا خدائے تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانے کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصے میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامہ کی ضرورت کو پیدا کر دیا تھا اور ساری کی ساری دنیا یک زبان ہو کر زبان حال سے کسی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور ختم الرسل ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کا انتخاب کیا اور ربع مسکون کی اس تاریک شب کے ختم کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اس نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنے نورانی شعاعوں سے منور کر دیا۔